ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے، اب ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی قرآن و حدیث میں تفصیل سے ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں سورۃ الکہف کی آیات 383 تا 101 میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی کے بارے میں مختلف تفسیرات موجود ہیں۔ ذیل میں ان کی بائیوگرافی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نام اور لقب۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا حقیقی نام قرآن میں ذکر نہیں ہوا، لیکن انہیں ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہے دونوں طرف کا مالک یا دونوں طرف والے سر کا مالک۔ اس لقب کے پیچھے مختلف تشریحات ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور تشریح یہ ہے کہ آپ نے مشرق اور مغرب دونوں طرف طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ زمانہ اور مقام۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا زمانہ اور مقام بھی مختلف روایات میں مختلف بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ وہ ایک قدیم طاقتور حکمران تھے جن کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا تعلق یمن یا ایران کے علاقے سے تھا اور آپ نے ایک وسیع علاقے پر حکمرانی کی۔ 3 اللہ کا انعام۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک عظیم سلطنت، حکمت اور طاقت عطا کی تھی۔ اللہ نے ان کو عدلیہ، انصاف اور سچائی کا پیکر بنایا تھا۔ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب ذوالقرنین علیہ السلام نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا تو اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں ہر علاقے میں انصاف سے فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ ذوالقرنین کا سفر۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے ساتھ کئی علاقوں کا سفر کیا۔ ان کا سفر 3 اہم علاقوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مغربی جانب کا سفر۔ آپ نے غروب ہونے کی جگہ تک سفر کیا جہاں سورج کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا۔ یہاں آپ نے ایک قوم کو پایا جو انتہائی پسماندہ اور بے خبر تھی۔ آپ نے ان کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ بات کی اور ان کے مسائل حل کیے۔ مشرقی جانب کا سفر۔ آپ نے سورج طلوع ہونے کی جگہ تک بھی سفر کیا، جہاں ایک قوم رہتی تھی جو اپنے حالات میں غرق تھی اور علم سے بہرا تھی۔ آپ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے مسائل کا حل پیش کیا۔ یاجوج و ماجوج کی قوم کا ذکر۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سب سے مشہور سفر یاجوج و ماجوج کی قوم کے خلاف تھا۔ یاجوج و ماجوج ایک ظالم اور طاقتور قوم تھی جو زمین میں فساد پھیلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی بربادی کے لیے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں اور زمین میں فساد نہ پھیلائیں۔ اس دیوار کو قرآن میں سد ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ یہ دیوار ایران کے شمال میں قفقاز کے پہاڑوں کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ 5 عدلیہ اور حکمت۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی حکمرانی میں ہمیشہ عدلیہ اور انصاف کو مقدم رکھا۔
قرآن میں ان کے فیصلوں کو بڑی حکمت سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ہر قوم کے حالات اور ضروریات کے مطابق ان سے معاملہ کیا۔ آپ کی حکمت اور عدلیہ کا اولی معیار تھا، اور یہی بات آپ کی عظمت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ یاجوج و ماجوج کی دیوار۔ قرآن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ایک بہت مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یاجوج و ماجوج کی قوم سے لڑنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی۔ یہ دیوار ان کے فساد کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی تعمیر تھی جو ان کو روکنے کے لیے ایک رکاوٹ کے طور پر تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے۔ 7. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہمیں حکمت، عدلیہ، سچائی اور اللہ کی ہدایت پر چلنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ آپ نے اپنی سلطنت میں عدلیہ قائم کی اور انصاف کے اصولوں کو اپنانا ضروری سمجھا۔ آپ کی تعلیمات میں خدا کے راستے پر چلنا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا اور فساد سے بچنا شامل ہے۔ 8. خاتمہ۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کوئی واضح تفصیلات قرآن یا حدیث میں نہیں ملتی، تاہم ان کی حکمت اور عدلیہ کی تعلیمات آج تک لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ نتیجہ: حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بائیوگرافی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک حکمران کو اپنے لوگوں کے حقوق اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اور کام ایک عظیم مثال ہیں جو ہمیں دنیا کے مسائل حل کرنے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔